والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والی جماعت ہے ان کی خوبی یہ ہے، ان کی خوبی یہ رہے گی کہ کافروں کے خلاف سخت ہوں گے، آپس میں یہ شیر و شکر اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سب کو ہر دور میں سوچنا چاہیے، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہماری جنگیں کن کے ساتھ ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ مسلمان کا تعارف یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے، ہم کفار کی مان کر اپنوں کو مارتے ہیں۔ جی ہماری یہ خوبی ہو گئی ہے، ہماری پہچان یہ ہو گئی ہے۔ اور ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اڑا کے رکھنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ ہر روز کا درد سر ہوتا ہے۔ کوئی صلح و سلامی کے ساتھ ہی شکل بنے تو بہتر ہوتا ہے، اور وہ پڑوسی بھی وہ جو مسلمان ہو۔ تو خوبیاں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، ہم تو کافروں کے مقابلے میں گردن نیچے کر کے رکھتے ہیں، عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ وہ قرض منظور کر لیں تو ہم طبلے بجاتے ہیں، کتنا کامیابی ہو گئی، حالانکہ پھنسنے میں اور اضافہ ہو گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا ہر وقت نیکی میں مصروف رہتے ہیں، نیکی میں مصروف رہتے ہیں۔ اسلام کی کون سی بات ہے، دین کی کون سی بات ہے، سنت کی کون سی بات ہے، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نیکی کم ہے۔ ایک بزرگ دنیا سے جانے لگے، لوگ بیمار پرسی والے قریب تھے، تو وہ بزرگ بڑے اللہ والے تھے، رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کے تو اتنے شاگرد، اتنی نیکیاں، اتنی کتابیں، اتنی ریاضت، آپ اتنے بزرگ، ہزاروں آپ کے مرید، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، سرمایہ کم ہے اور آگے سفر بڑا لمبا اور پرخطر ہے۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مسابقت کرو، 10 نیکیاں ہوں گی تو 11 کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو، مسابقت کرو۔ اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا چوتھے پارے میں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں، وقت کا کوئی پتہ نہیں، اس کو مبہم رکھا گیا ہے۔ نہ انسان کو اپنی موت کا پتہ ہے کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، لیکن اتنی بات تو پتہ ہے کہ ضرور آئے گی۔ نہ قیامت کا پتہ ہے کب آئے گی، لیکن اتنا تو پتہ ایمان ہے کہ ضرور آئے گی۔ ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ اپنی تیاری، وقت موت کا معلوم کرنا، یہ کیا کمال ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے مبہم رکھا ہے، ورنہ نہ کوئی گھر بناتا، نہ کوٹھی بناتا، نہ گاڑی لیتا، نہ کچھ کرتا، کیونکہ وقت پتہ ہے اب تو 10 سال رہ گئے ہیں اس کے جانے میں۔ مبہم میں خیر ہے۔ جو ہمارے ذمہ کام ہے نا، اس جہان کے لیے تیاری کرنا، وہ اصل کام ہے۔ تو مسابقت جو ہے ضروری چیز ہے۔ جو اسلام میں بات ثابت ہے، سر تسلیم خم ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کیا پتہ ہے ہماری حکمت کا؟ ہمیں تو اپنے بنائے ہوئے قانون کی حکمت ہمیں نہیں پتہ ہوتی، خدا کا بنایا ہوا قانون، اس کی حکمت ہمیں کیا پتہ؟ ہم تو اتنے ناقص ہیں، ہم تو کئی اپنے قانون دوبارہ جناب وہ ختم کر دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں کہ وہ ہمارا تجربہ صحیح ثابت نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ابغض الناس الی اللہ تعالی ثلاثۃ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مردود سمجھتا ہے، ناراض رہتا ہے، وہ 3 ہیں، ثلاثۃ، ملحد فی الحرم، نیک جگہ حرمین شریفین میں رہ کر بھی وہ بے دینی کرے، بے راروی کا اختیار ہے، کرے۔ سب سے بڑا کیسی جگہ میں بیٹھ کر لوگ کتنے تڑپ تڑپ کے خرچے کر کے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ نے وہاں جگہ دی ہے، اور یہ دین پر عمل نہیں کرتا۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہاں قانون ہے نماز کے لیے حاضری، تو لوگ اپنا شٹر ڈاؤن کر کے دکان کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، کمال کر لیا کہ وہ نماز میں نہیں گئے۔ یہ ملحد فی الحرم، دین سے پھرے ہوئے کا نام ہوتا ہے الحاد۔ لحد قبر بھی اس کو کہتے ہیں جو سیدھی ہو کر پھر سائڈ میں چلی جاتی ہے، شق قبر سیدھی قبر ہوتی ہے، جیسے آج کل اکثر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملحد فی الحرم سے سب سے زیادہ ناراض ہے۔ اور دوسرا شخص
کہ جو شخص دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی ہے جو دین میں نہیں ہے، اس کے نا دو مطلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے یا اللہ کے نبی کو ہم نے ناقص سمجھا ہے علیہ باللہ، اس لیے ہم نے ایک نیکی اور ایجاد کی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، اللہ رسول آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ بھی ایک نیکی تھی جو ہمیں پتہ تھی اور ہم نے ایجاد کر دی ہے، اس لیے دوسرے اس شخص سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیت، جو اسلام میں جاہل زمانے کے رسم و رواج کو ایجاد دیتا ہے۔ سب سے زیادہ جوا کہاں کھیلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے جی، اسلامی ملک ان کی حفاظت کر رہا ہے اور دوسرے اسلامی ملک نے پھر بڑے بڑے حال بنا دیے۔ یہ مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جن چیزوں کو جاہلیت کے رسوم سرکار نے فرما کے ان کو ختم کیا، آج وہی ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز توجہ سے، طلب و دم امرئ مسلم بغیر حق لیحریق دمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، بلا وجہ خون کا پیاسا ہے بلا وجہ، تاکہ میں اس کو قتل کر لوں، وہ اس لیے قتل کر لے، تو فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قتل ہے، تو وہ انسان نے خود وہ سزا نہیں دینی، وہ حکومت وقت نے سزا دینی ہے، اور حکومت وقت نالائق ہے، اگر نہیں سزا دیتی تو ہم گنہگار نہیں ہیں، وہ گنہگار ہے۔ کوئی قتل و قتال سزا کا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ مسلمان کا طلب کرنا دوسرے مسلمان کا خون بلا وجہ، یہ اس سے اللہ بہت ناراض ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل والمقتول کلاہما فی، دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی تو مقتول بھی۔ صحابی نے پوچھا حضرت جی قاتل کا جہنمی ہونا تو پتہ چل رہا ہے، بلا وجہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول تو بے گناہ ہے، وہ مقتول ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مقتول کا بھی ارادہ قتل کا ہی تھا، بس ہار گیا۔ اس کا ارادہ اس کو قتل کا تھا، اس کا ارادہ اس کو قتل کا تھا، دونوں کے ارادے غلط تھے، لہٰذا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں بلا وجہ۔ ذرا سی بات پر جس میں اسلام نے قتل کا نہیں کہا اور مسلمان قتل و قتال میں مصروف ہے، تو دونوں جہنمی ہیں۔ تو اسلام کی ہر وقت شوق ہو کہ میرے اندر کون سی نیکی کی کمی ہے وہ آنی چاہیے، کون سا میرے اندر گناہ ہے وہ دور ہونا چاہیے، یہ مطلوب شریعت ہے۔ اور شام کو جو صوفیاء محاسبہ یا مراقبہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ دن کا جائزہ لیں، آج کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کی ہیں، تو دوسرے دن بھی لیں تو نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے یا نیکیاں کم ہو گئیں، گناہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کامیاب زندگی اس کی ہے جس کے گناہوں میں کمی آ رہی ہے اور اسلام اس کو سمجھ آ رہا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جو کی گئی نا جی، ہم رہبان باللیل و رکبان بالنہار، رات کو قیام میں نظر آتے تھے، دن کو جہاد میں نظر آتے تھے، اور جب اسلام کی بات ان کے سامنے آئی تو کان وقف حدود اللہ، اللہ کی بات سامنے آ گئی، اللہ رسول کی بات سامنے آ گئی، بس ختم، آگے کوئی بات طویل حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، بس یہی خوبی ہو مسلمان میں، جب اسلام کی بات اس کے سامنے آئے سر تسلیم خم۔